أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، پچھلا ماہ مبارک جمادی الاخر کا، اس میں ہم نے پچھلے جمعے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو قرآن کریم نے ان کے فضائل بیان کیے وہ آپ کے سامنے رکھے تھے. اور اس سے پہلے جمعے سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو فضائل اور مناقب قرآن بیان کرتا ہے اس پہ گفتگو ہوئی تھی. ایک بڑی عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ ان کرداروں کے متعلق گفتگو کیوں کرتے ہیں؟
ظاہر ہے ہر طبقہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، ہم اسی لیے قرآن کریم کھول کے سامنے رکھتے ہیں نا۔ ویسے قرآن کریم کے بہت سے موضوعات ہیں، ہر آیت ایک موضوع ہے، ہر لفظ ایک موضوع ہے، ہر سورہ ایک موضوع ہے، تہ در تہ معنی ہیں، اس کے مفاہیم ہیں، مطالب ہیں۔ اور وہ جملہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ چونکہ کلام خالق ہے تو جیسے خالق لامحدود ہے اس کا کلام بھی لامحدود ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ اس کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس کو بنیادی طور پہ دو موضوعات میں علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو بیان کیا کرو۔ ایک اس کتاب میں احکام ہیں، حکم ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی، یعنی کچھ کام کرنے کا حکم ہے اور کچھ سے منع کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ تو قرآن کریم کے کچھ احکام ہیں اور کچھ کردار ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب اللہ حکم دیتا ہے نا کہ یہ کرنا ہے یا روکتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، تو اس کے نتیجے میں پھر دو کردار سامنے آتے ہیں، ایک اس حکم کو ماننے والے اور اس حکم کا انکار کرنے والے۔ تو قرآن صرف احکام کی بات نہیں کرتا، کرداروں کی بھی بات کرتا ہے۔ اس لیے قرآن جب احکام پہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے بعد ابراہیم اور نمرود پہ بھی گفتگو کرتا ہے، پھر موسیٰ اور فرعون پہ بھی گفتگو کرتا ہے، پھر حق اور باطل پہ بھی گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ اگر کسی کے ذہن میں ہے نا کہ ٹھیک ہے سیدھے سیدھے احکام بیان کریں اور ختم کریں، بھائی یہ قرآن کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر حکم بیان کرنے ہیں تو پھر کرداروں کے ساتھ بیان کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکم بیان کرتے جائیں اور کرداروں کو بس پش ڈال دیں، ان کو اگنور کریں۔ تو اس لیے جب ہم قرآن کریم سے ان کرداروں پہ بات کرتے ہیں نا تو یہ اللہ کے کلام کا تقاضا ہے، اس لیے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں آئے تھے، ہم بھائی کسی اور جگہ نہیں گئے۔ ابھی بھی ہم نے جب نماز شروع کرنی ہے یا اذان ہوئی ہے تو ہم نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے نا۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے خالق کی بارگاہ میں، اپنے معبود کی بارگاہ میں۔ آگے ان کرداروں تک تو اللہ پہنچاتا ہے، ہم خود نہیں جاتے۔ بھائی یہ سورہ فاتحہ 2 دفعہ نازل ہوئی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے 7 آیتیں، یہ 14ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا، ہم نے 7 آیات مثانی 2 دفعہ اور قرآن عظیم نازل کیا، آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ مکے میں بھی نازل ہوا سورہ فاتحہ اور مدینے میں بھی نازل ہوا، پھر اس کو نماز کا جزو بنایا گیا، ارکان نماز میں اس کو رکھا گیا، اور اس میں ہم تو اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں آئے تھے۔ صراط الذین انعمت ہماری آیت تو نہیں، یہ تو اللہ کی آیت ہے۔ بھائی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اس اللہ نے بتایا تھا۔
اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے کرداروں کی بات بھی اسی اللہ نے کی تھی۔ جن تک پہنچنا ہے وہ راستہ بھی اسی نے دکھایا تھا، جن سے بچنا ہے وہ راستہ بھی اسی نے دکھایا تھا۔ تو قرآن صرف احکام کی کتاب نہیں ہے، یہ کرداروں کو ظاہر کرنے والی ہے، کردار سامنے رکھنے ہیں۔ یہ کوئی ہم نے اپنی طرف سے کہا تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین؟ او بھائی یہ مخلص بندے، یہ صالحین بندے تشہد میں بیٹھ کے جن کا آپ ذکر کرتے ہیں صالحین کا، ان کا راستہ کس نے دکھایا ہے؟ اللہ نے دکھایا ہے۔ وہ اللہ چاہتا ہے ہم ان لوگوں تک جائیں۔ آگے جب ہم نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہا تھا تو ان کرداروں تک بھی تو اسی اللہ نے پہنچایا ہے۔ ابراہیم اور آل ابراہیم تک بھی اسی اللہ نے پہنچایا ہے۔ یہ موضوع ظاہر ہے بہت لمبا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں نا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا اللہ ایمان بھی لے آئے، تقوی بھی اختیار کر لیا، اب آگے پھر حکم دیتا ہے کہ جا کسی سچے کو تلاش کر۔ یہ ہماری مرضی کے لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کی مرضی کے ہیں۔ اس اللہ کی مرضی ہے کہ ہم اس کے بندوں تک پہنچے۔ اور قرآن کریم کا ایک بڑا جملہ کمال کا، اس پہ پھر اللہ نے موقع دیا، کسی دن گفتگو کریں گے۔ آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا۔ یہ آیت میں نے پڑھ اس لیے دی ہے کہ کسی دن اس آیت پہ مجھے یاد کروانا۔ اب یہاں تک ہی نہیں اللہ نے انتظام کیا کہ آپ سورہ فاتحہ میں ان کا ذکر کر دیں گے، قرآن کریم کی تلاوت میں ان کا ذکر کر دیں گے تو بات ختم ہو گئی۔ سیجعل لہم الرحمن ودا، وہ رحمان جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یعنی تمہیں صرف ان تک پہنچانے کی بات نہیں کرتا، تمہارے چونکہ محبت آتا ہے، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں سے لے لیں گے، خرید لیں گے۔ اور عطا پتہ ہے یہ کن کو ہوتی ہے؟ سب کو نہیں ہوتی۔ یہ تینوں درجے ذہن میں رکھنا، آمنوا اتقوا اللہ، ایمان بھی ہو، تقوی کی پاکیزگی بھی ہو، پھر ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب تو اس قابل ہے کہ کہیں میرے بندے کے ساتھ بیٹھ سکے۔ ہاں ویسے تو اللہ یہ محبت آتا ہی انہی کو ہوتی ہے، کسی اور کو یہ محبت آتا ہے یہ سمجھ لینا یہ اس اللہ نے عطا کرنی ہے۔ یہ فلسفے کا ایک اصول ہے، بڑی دقیق بحث ہے فلسفے کی، کہ جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا ہی مظروف ہوتا ہے۔ یہ ذرا مشکل ہو جائے گی بات۔ ظرف عام زبان میں کہتے ہیں برتن کو، اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا اس کو مظروف کہتے ہیں۔ مثلاً کپ ہے تو اس کے اندر مظروف کیا ہے؟ چائے ہے۔ گلاس ظرف ہے اور اس کے اندر پانی شربت اس کا مظروف ہے۔ تو قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ ظرف پاک ہو تو مظروف پاک ہوتا ہے۔ یہ وہ قانون ہے جو کسی جگہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر تیرے دل میں خیال گندے آ رہے ہیں تو ظرف پاک کر، اللہ سے پناہ طلب کر، یا اللہ اس گندے نفس سے میری جان چھڑا۔
اور اگر خیال محبت رسول کا آئے تو اللہ کا شکر ادا کر کے تیرا ظرف پاک ہو گیا۔ جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا ہی مظروف ہوتا ہے۔ یہ ظرف اور مظروف کی بحث بڑی لمبی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی دل میں یزید کی محبت ہو تو وہ کہے کہ یہ ظرف پاک ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اپنے ظرف کا نا خود بھی محاسبہ کرتے رہا کرے۔ یہ دل بھی ایک ظرف ہے اور اس میں محبت عطا کی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے، اور اسی کو حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ اسی ظرف اور مظروف کی بحث میں یہ آپ نے بات فرمائی تھی کہ دودھ بیچنے والا تیرے دروازے پہ آتا ہے، اس نے اس دودھ کی قیمت لینی ہے، پیسے لے کے بیچنے نا، لیکن اگر تیرا ظرف گندا ہوگا، گلاس پیالی جس برتن میں تو نے وہ دودھ لینا ہے، اگر وہ برتن گندا ہوگا تو وہ دودھ بیچنے والے نے حالانکہ قیمت لینی ہے تو وہ ضرور کہے گا یہ اللہ کا نور ہے، برتن صاف کر کے لا۔ وہ اتنا شعور تو ایک دودھ بیچنے والے کو بھی ہے کہ اللہ کا نور گندے ظرف میں نہیں ڈالنا۔ تو نے کیسے سوچ لیا کہ یہ محبت رسول جیسا نور تیرے گندے ظرف میں وہ ڈال دے گا؟ یہ ساری بحث اس لیے میں نے کی ہے کہ جب میں اللہ اکبر کہہ کے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تھا تو اس نے مجھے یہ اپنے صالحین انعام یافتہ بندوں کا راستہ کیوں دکھایا؟ اس لیے کہ وہ تیرا ظرف پاک کر دے۔ ایمان تو تیرے پاس پہلے ہی تھا، تقوی بھی تو نے اختیار کر لیا، اب کسی کے پاس جا تاکہ تیرا ظرف پاک ہو۔ یہ چونکہ میں نے آیا مبارکہ کا ترجمہ کرنا تھا، سورہ نساء میں سے یہ آیت جو آپ تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جب ہدایت واضح ہو جائے، حق اور باطل واضح ہو جائے، روشنی سامنے نظر آنی شروع ہو جائے، تو پھر بھی کوئی اللہ کے رسول کا انکار کرے، وہ پھر بھی کہے کہ میں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندے یہ کام، اچھا دو چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے بالکل واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر وہ اس راستے پہ چلے جو اللہ کے نیک بندوں کی مخالفت کا راستہ تھا۔ حالانکہ جب رسول اللہ کی مخالفت ہو گئی تو بات تو ختم ہو گئی۔ وَيَتَّبِعْ، اور وہ اتباع کرتا ہے غیر سبیل المومنین، اس راستے کی جس راستے پہ ایمان والے اللہ کے بندے چلتے ہیں، اس راستے سے پیچھے ہٹتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو پھر ہم اسے اسی راستے پہ ڈال دیتے ہیں جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ کے رسول کی بھی مخالفت نہیں کرنی اور نبی پاک کے غلاموں کی بھی مخالفت نہیں کرنی۔ یہ آیت اس لیے آج میں نے موضوع گفتگو بنائی ہے۔ ہم سیدہ پاک کا ذکر کریں، سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں، انبیاء کا ذکر کریں، صالحین کا ذکر کریں،
یہ سارے ذکر کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ان کے در پہ بھیجا ہے۔ یہ درود نماز میں نے ڈالا ہے کہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ صراط الذین انعمت علیہم والی آیت میں نے ڈالی ہے، یکونوا مع الصادقین والی آیت میں نے نازل کی ہے۔ ایک جملہ بڑا سننے کو ملتا ہے، شاید آپ کو بھی سننے کو ملا ہو، جب کبھی ان آیات پہ گفتگو ہوتی ہے نا تو کچھ لوگ جلدی سے یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، اور دیکھو جی اللہ نے حکم تو دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پر کی کریے ان کو سچا ملتا ہی نہیں۔ یہ جملہ آپ کو اکثر سننے کو ملتا ہے، اور کی کریے جی ہن تے کتے حق گل لبدی نہیں، سچائی کی تو لبدی نہیں۔ پیر خانیاں تے ٹر جو تے اتھے بھی دکانداریاں نے، مولویاں کول ٹر جو اتھے بھی دکانداریاں نے۔ یہ آپ کو اکثر یہ بات سننے کو ملے گی، یار ہن تے صحیح بندے لبدے ہی نہیں، سچے بندے لبدے ہی نہیں۔ لیکن میں ان سے یہ دستبستہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سچے نہیں ہیں تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بتائیں سچے کون ہیں۔ وہ ہمارے پاس بڑے سچے ہیں، ہم تمہیں علی المرتضیٰ کا در دکھائیں سچے لوگوں کا، ہم تمہیں ابو بکر صدیق کا در دکھائیں، ہم تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کا در دکھائیں، ہم تمہیں معین الدین چشتی کا در دکھائیں۔ اور اگر تمہارے پاس سچے نہیں ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کائنات میں کوئی سچا موجود نہ ہو اور قیامت نہ آئے۔ قیامت کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ جب تک ایک بھی ایمان والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ ایک سچا بھی جب تک موجود ہے اس کی یہ طاقت ہے، اللہ نے ایسے نہیں وہاں تک بھیجا، وہ قیامت کو روک سکتا ہے۔ تو 6 رجب کو چونکہ حضور خواجہ غریب نواز عطائے رسول نائب رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا عرس مبارک کی تقریب ہوتی ہے، آج 4 رجب ہے، تو ان لوگوں کے ذکر کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کے ذکر سے تمہارے یہ جو ظرف ہیں یہ پاکیزہ ہوں، ان کے پاس بیٹھنے سے تمہارے ظرف جو ہیں یہ پاکیزہ ہوں، اور جب یہ پاکیزہ ہو جائیں گے تو پھر اللہ تمہیں اپنی محبت کا بیج عطا فرمائے گا، پھر تمہارا دل اس قابل ہو جائے گا کہ اس میں پاک چیز ڈالی جائے۔ جس دل میں حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، اتنے گند میں تو وہ پاک چیز نہیں ڈال سکتا۔ یہ جتنی گندگی ہے نا، دیکھیے یہ جن لوگوں کے پاس اللہ نے ہمیں بھیجا، جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا، جن کی طرف بار بار ہمیں حکم ملا ہے کہ ان تک پہنچو، اصلاً یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہیں، اور یہ دعا بھی پہلے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے، نہ ہمارا کوئی معبود اور ہے نہ کوئی مددگار اور ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے۔ اس دعا کے بعد وہ اللہ کہے صراط الذین انعمت علیہم، کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جب ہم نے اپنا سر نیاز خم کر دیا اس کی بارگاہ میں، اور جب اس کا ترجمہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا تو بہت خوبصورت بات کہی تھی۔ یہ بھی اصل میں 2 چیزیں ہیں نا، دل جو ہوتا ہے نا اس میں منافقت نہیں ہوتی،
یہ یا مومن ہے یا کافر ہے، یہ منافق نہیں ہوتا، یہ منافقت عقل میں ہوتی ہے، مصلحتیں سوچ میں ہوتی ہیں۔ دل جو ہے یہ منافق نہیں ہوتا، اس لیے اس دل کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جو ہی تو اس کو پاک کر لے گا، پاکیزہ محبت تیرے دل میں ڈال دی جائے گی۔ پھر خدائے ذوالجلال ان بندوں تک ہمیں پہنچاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد، اور ساتھ ہی کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، یا اللہ ان کے راستے سے بچا، اور جن پہ تو راضی ہوا ہے۔ تو جو میں بات کرنے لگا تھا، یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، وہ یہ نہیں کہتے کہ امریکہ کو پہلے شکست دینی ہے، پہلے ہم نے روس کو شکست دینی ہے، نہیں، سب سے پہلے میں نے اس دل کی گندگی کو شکست دینی ہے۔ ان کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے، چونکہ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جب وہ جنگ سے واپسی پہ سرکار نے فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کسی بڑے لشکر سے آمنا سامنا ہوگا؟ فرمایا نہیں، یہ جو میدان جنگ میں تم کفار سے لڑتے ہو وہ جہاد اصغر ہے، اور جو اپنے نفس کے خلاف لڑتا ہے وہ جہاد اکبر ہے۔ یعنی یہ صرف آپ لفظوں میں نہ رہیں، ان کے پاس بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر اور اپنے دل کو پاکیزہ کر۔ اب کہاں سے شروع کرنا ہے؟ صبح اذان ہوئی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کہا گیا ہے، اور نفس یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ابھی بڑا وقت ہے، پڑھ لیں گے نماز۔ اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف خواہش نفس ہے۔ اب جس نے اس بستر کو چھوڑ دیا اس اللہ کے لیے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس نے پھر اپنی خواہشوں کو روک لیا، وہ لڑ گیا اپنی خواہشوں کے خلاف۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح یہ جہاد کرتے ہیں؟ نفس کی مانتے ہیں یا اللہ کی مانتے ہیں؟ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، وہ چاہے تمہارا نفس ہو، تمہارے حکمران ہو، تمہارا یار دوست ہو، کوئی بری محفل ہو، اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو کسی اور کی اطاعت نہیں ہو سکتی، والدین کی بھی نہیں ہو سکتی۔ والدین کی اطاعت اللہ کے حکموں کے اندر رہ کے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو صبح یہ جہاد کرتے ہیں؟ اور اس کو دیکھیے، یہ کلمے میں آیا تھا لا الہ، لفظ الہ، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اے پیغمبر، آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ سمجھتا ہے؟ نفس نے کہا تھا سو جا، اللہ کہہ رہا تھا آ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ اور اگر تیرا نفس جیت گیا ہے تو اس دل میں اللہ اپنی محبت ڈالے گا۔ اور یہ مقام حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ذکر الانبیاء عبادت، نبیوں کا ذکر عبادت ہے۔ یہ روایت ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔
بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے نا. اب آپ ذکر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا اور اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہی ہو رہا ہے. نبیوں کا ذکر عبادت ہے. ذکر الصالحین کفارۃ، اور صالحین کا اللہ کے ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. وہ جو میں نے کہا ظرف کے پاکیزہ ہونے کی بات. لیکن اگر کسی آپ جھوٹے کے پاس بیٹھ جائیں گے تو وہ ظرف پاک نہیں کرے گا، وہ تو اور گندا کر دے گا. حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار فرماتے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز عطائے رسول سلطان الہند، کبھی ایسا بھی وقت آتا تھا کہ آپ کا ڈائریکٹ روحانی تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ہوتا تھا اور آپ کو اپنی ہوش نہیں ہوتی تھی. یہ کیفیت اصل میں ہمیں نصیب نہیں، اس لیے ہم ان کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ جب میرے مولا علی سرکار کی وہ پنڈلی میں تیر لگ گیا تھا نا تو تکلیف بڑی ہو رہی تھی نا، وہ تیر نہیں نکل رہا تھا، نکالنے کی کوشش کرتے تھے تو درد بہت تھا. شیر خدا بھی اس درد کے ساتھ تکلیف محسوس کر رہے تھے. تو صحابہ نے کیا مشورہ کیا تھا، جب نماز میں کھڑے ہوں گے نا تو پھر تیر نکال لیں. ہمیں چونکہ ایسی نمازیں نصیب نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں اس کیفیت کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کیفیتیں کیا ہوتی. تو جب آپ نماز پہ کھڑے ہوئے تو بڑے آرام کے ساتھ تیر نکال لیا گیا اور آپ نماز پڑھتے رہے. تو میں نے اپنے استاذی المکرم سے ایک دفعہ یہ پوچھا، میں نے کہا کہ حضور یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ جب آپ نماز میں کھڑے تھے تو اتنا بڑا تیر نکالا گیا، زخم بھی گہرا تھا، تو سرکار مولا علی کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرا آپریشن ہو رہا ہے؟ تو بڑا جملہ استاذی المکرم نے ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا بیٹا یہ تو کیفیت جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو اسی وقت آ جاتی ہے. نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے، تکبیر تحریمہ سے. تو فرمانے لگے کبھی تم نے دیکھا ہے جس جانور کو تکبیر پھر جائے اسے اپنی ہوش رہتی ہے؟ جس کو تکبیر پھر جائے اس کو پھر اپنی ہوش رہتی ہے؟ تو جو واقعی اپنی خواہشوں کو تکبیر پھیر کے اللہ اکبر کہتے ہیں ان کے آپریشن ہو جائے ان کو کیا پتہ چلتا. تو ہم نے چونکہ کبھی وہ پھیری نہیں نا تکبیر، اس لیے ہمیں ان کیفیتوں کا اندازہ نہیں. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید خاص آپ فرماتے ہیں کہ کبھی استغراق کی یہ حالت ہوتی تو اپنے جسم کی ہوش نہیں ہوتی تھی، لیکن اچانک آذان ہوتی تو حضور خواجہ غریب نواز ہوش میں آ جاتے. آپ کا نام حسن سنجری ہے، معین الدین آپ کا لقب ہے، دین کا مددگار. اس بر صغیر پاک و ہند میں پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ جتنا بھی نیپال، برما، یہ سارا جس کو بر صغیر کہتے ہیں، اس کی حکمرانی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو عطا کی. 800 سال تقریباً گزر گئے. آج تو ہفتے کے بعد 7 دن گزر جائیں تو لوگوں کو اپنے ماں باپ کی قبروں کا پتہ نہیں ہوتا. 800 سال گزر گئے ہیں، پوری دنیا میں غریب نواز کا ذکر ہو رہا ہے. کیوں؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اس رحمان نے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی.
اور اسی کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا تھا نا، یہ کسی مولوی پیر کی بات نہیں کر رہا، ہندوستان میں حدیث کا جتنا علم پھیلا ہے وہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پھیلا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کیا کیفیت تھی جب اس دنیا سے گئے تو پیشانی مبارک پہ لکھا تھا یہ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا، ذا حبیب اللہ ما تفی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں ہی فوت ہو گیا۔ تو اس کی وہ کیفیت بیان کرتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی۔ اب فرماتے ہیں کہ مجھے پیار سے بابا قطب کہا کرتے تھے، تو جب اذان ہوتی سرکار ہوش میں آ جاتے، تو مجھے فرماتے بابا قطب یہ شریعت محمدی بھی کیا چیز ہے؟ آج کل تو وہ پنگ چرس پینے والے بھی کہتے ہیں اسی صحیح بھی اللہ دے قریب بڑے ہیں، مذاق بنا لیا نا اس دین کا۔ فرماتے ہیں مجھے فرماتے بابا قطب یہ شریعت محمدی بھی کیا چیز ہے، مجھے کہاں سے کہاں لے آئی، میرا ڈائریکٹ تعلق روحانی اللہ سے تھا، لیکن جو ہی حضور کی شریعت کی بات آئی تو مجھے اس تعلق سے اس تعلق میں آنا پڑا کہ اٹھ نماز پڑھ۔ اسی لیے میرے شیخ حضور خواجہ پیر محمد یوسف رحمہ اللہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ہمارے سلسلے میں کسی بے نمازی کو خلافت نہیں دی جاتی، کیا آپ سمجھے کہ شریعت محمدی بھی کیا ہے، میرے پیغمبر کا راستہ، یہ ہے وہ محبت کی عطا۔ اور میں نے جو آپ کی سیرت مبارکہ میں حضور سے جو محبت تھی، ایک دن ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آ گیا، کہنے لگا یہ جب میں نے سورہ مائدہ میں یہاں درس دیا تھا تو ساری باتیں آپ کو بتائی تھیں، وضو کے 4 فرائض بتائے تھے، تو غسل کے بھی فرائض بتائے تھے، یہ سارے طریقے ہم نے یہاں سیکھے تھے۔ تو اس میں نے وہ تینوں روایتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں کہ آپ ایک دفعہ بھی مثلا چہرہ دھو سکتے ہیں، پانی کم ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وضو فرمایا تو ایک دفعہ ہی چہرہ دھویا اور ایک دفعہ ہاتھ، اور یہ 4 فرائض جو ہیں یہ پورے کیے۔ یعنی اگر آپ کہیں سفر پہ ہیں، آپ کے پاس پانی کم ہے تو ان الجھنوں میں نہیں پڑنا کہ ہن 3 واری ہوئی منہ دھونا ہے، اگر پانی تھوڑا ہے تو ایک نال بھی تسی گزارا کر سکتے، ایک دفعہ وضو فرمایا تو 2 دفعہ یہ آزاد دھوئے، ایک دفعہ وضو کیا تو 3 دفعہ دھوئے، تو یہ تینوں طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اس بندے نے صرف اتنا جملہ کہہ دیا، اس نے کہا حضور اگر چہرہ 5 مرتبہ دھو لوں تو سرکار غصے میں آ گئے، فرمایا جب میرے نبی نے صرف 3 دفعہ آخری بار دھویا ہے تو 5 مرتبہ کیوں دھوئے گا؟ تیری کیا اوقات، تو میرے نبی کی سنت کے خلاف بات کرتا ہے؟ تو یہاں تو سنت کے پرکشے اڑائے جاتے ہیں اور ہمیں پھر حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، حضور کی شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ہم بڑے فخر سے ان کو سٹیجوں پہ بٹھاتے ہیں اور ان کو غوث زمان کہتے ہیں، بڑے بڑے القاب دیتے ہیں، جی یہ قطب ہیں، یہ غوث ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ نہیں، اگر ڈاکٹر کا بیٹا ایف ایس سی کر کے کسی میڈیکل کالج میں 5 سال وہ تعلیم ڈاکٹری والی حاصل نہیں کرے گا تو ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں بن سکتا جب تک وہ تعلیم حاصل نہ کرے۔ تو پیر دا پتر پیر کے میں بن گیا جنہوں نے انہیں تعلیم ہی حاصل نہیں کی تھی۔ یہ تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا، دنیا کا کون سا ایسا نظام ہے؟
میں ٹیچر ہوں، اگر میرے کسی بچے نے وہ تعلیم ٹیچر والی ایم اے کر کے ایم ایڈ بی ایڈ نہیں کیا تو اس کو صرف میری وجہ سے کوئی ٹیچر لگا دے گا؟ یہ کیا مذاق ہم نے بنایا ہے؟ نہ شریعت کا پتہ، نہ طریقت کا پتہ، اور اسٹیجوں پہ بٹھایا کہ یہ پیر کا پتر ہے۔ کہاں گیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد عالی؟ یہ امت کو سمجھانے کے لیے تھا کہ فاطمہ مت خیال کرنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے۔ کہاں گیا وہ فرمان؟ لیکن وہ جو ایک جملہ میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو صالحین ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق اللہ کی مخلوق سے محبت رکھتے ہیں۔ جیسے حضور کو ہر وقت فکر ہوتی تھی نا کہ لوگ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، ان کو بھی ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق جہنم کے عذاب سے بچے۔ وہ اس وجہ سے لوگوں سے ناراض نہیں ہوتے کہ تم مینوں نظر نیائی نہیں دیتی، وہ کہتے ہیں تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے حرام کے کام کیوں کیے ہیں جس سے تیری آخرت برباد ہو جائے۔ تو غریب نواز اللہ غنی، کیا لقب آتا ہوا۔ دیکھیے بڑے بڑے سلطان بر صغیر میں آئے ہیں، نام و نشان مٹ گئے، وہاں جا کے سارے حاضری دیتے، اہل حرم پر ہی فقط لازم نہیں شفقت تیری، ہندو بھی کہتے ہیں یہاں خواجہ ہری خواجہ۔ ان کی سوچ جو ہے نا وہ بڑی ہوتی ہے، ان کا ویژن بڑا ہوتا ہے، اور مبلغ ہوتا ہی وہ ہے جس کی سوچ بڑی ہو، داعی حق ہوتا ہی وہ ہے جس کی سوچ بڑی ہو۔ ہندو کیا کرتے تھے؟ ذات پات کا نظام تھا، آج وقت ہو گیا ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ ان کے ہاں جو شودر ہوتے تھے ان کو وہ لباس نہیں پہننے دیتے تھے، اپنے مندروں میں ان کو عبادت نہیں کرنے دیتے تھے کہ یہ چھوٹی ذات دے نے، بامنا دے مندر ہور تے شودراں دے ہور۔ ان کی جو مقدس کتاب ہے وید، وہ شودروں کو سننے کی اجازت نہیں تھی، اگر کوئی وہ سن لیتے تھے تو ان کے کانوں میں وہ سیسا پگھلا کے ڈال دیتے تھے، حالانکہ وہ بھی ہندو ہیں، لیکن وہ کہتے تھے بامن بڑی ذات ہے، ہندو نے شودر جڑے نے کٹیا نے کمی نے ساڈے۔ تو کیا خواجہ غریب نواز نے آ کے وہاں بہت بڑا درس دیا تھا کہ توحید کو مانو، رسالت کو مانو؟ حالی نے جو جملہ کہا تھا مجھے یہ بڑا فٹ نظر آتا ہے، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا۔ وہ شودر جس کو اپنے ہندو بھائی گلے سے نہیں لگاتے تھے، اگر کسی ہندو بڑی ذات والے گھر سے وہ پھر کے چلا جاتا تو گائے کا گوبر پھیرتے تھے کہ یہ جگہ پاک ہو جائے۔ اس شودر کو غریب نواز کھڑے ہو کے اپنے سینے سے لگاتے تھے، اس کو کھانا کھلاتے تھے، اس کو عزت دیتے تھے، کبھی زبان سے نہیں کہتے تھے تو کلمہ پڑھ لے، عزت دیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور جب وہ جا رہا ہوتا تھا تو پھر آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، یا اللہ میں تیری مخلوق کی اتنی خدمت کر سکتا ہوں، اتنی عزت کر سکتا ہوں، اس کو کھانا کھلایا، اس کو عزت دی ہے، گلے سے لگایا ہے، مولا اب اسے ایمان بھی دے دے۔ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ لوگوں سے اس بات سے ناراض نہیں ہوتا کہ انہیں میں نے چندہ نہیں دیتا، انہیں میں نے پیسے نہیں دیتے، اس کی وہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ مخلوق اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، لوگ راہ راست پہ آ جائیں، ان کی آخرت اچھی ہو جائے۔
یہ تو امجد صاحب کی اور ان دوستوں کی مرضی ہے، ورنہ بڑی دیر سے یہ آفریں ہوتی رہیں۔ 92 نیوز میں بھی آپ ٹی وی پہ آیا کریں، جیو والوں نے بھی 1-2 دفعہ بات کی، اخباروں میں کالم لکھنے کی بات کی۔ جب وہ اصل میں یہ بات کرتے تھے نا کو دیکھو جی ٹی وی تے آؤ گے تو ذرا پیغام بڑی دور تک پہنچ جائے گا، اخباروں میں آپ کالم لکھیں گے تو آپ کا جی بڑا دور تک نام ہو جائے گا، پیغام پہنچ جائے گا۔ تو میں ویسے آج میں قرآن کریم میرے سامنے ہے، میں ایک ہی بات ان سے کہا کرتا تھا، میرے خواجہ غریب نواز نے کس اخبار میں کالم لکھے تھے؟ کس ٹی وی پہ آ کے انہوں نے درس دیا تھا؟ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو آیت پھر ذہن میں رہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جب اللہ کا کام ہے اس پیغام کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا دے۔ کبھی اس خواہش سے میڈیا پہ نہیں آنا، اس لیے کہ پھر اللہ کی رضا نہیں رہے گی۔ پھر سویرے فون پھڑ کے تے مولوی پیر بھی ویندے رہندے نے کہ ہن کنے ویورشپ ہو گئی ہیں، مینوں فالو کرنے والے کنے کو لوگ ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کی۔ تو ان کی یہ بڑی نشانی ہوتی ہے سچے لوگوں کی کہ ان کے دل میں مخلوق کی محبت ہوتی ہے، وہ اس بات میں کڑتے رہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو جائے، ان کی بھلائی ہو جائے، ان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے، ان کی آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ وقت چونکہ مجھے احساس ہے زیادہ ہو گیا، میں نے عصر کے بعد گجراں والے درس قرآن کے لیے بھی نکلنا ہے، لیکن یہ جملہ میں نے آپ کو ضرور عرض کرنا ہے کہ اتنا اعتبار ہو، اتنا اعتبار ہو آپ پہ۔ 2 چیزیں میں نے ربیع الاول شریف میں آپ کو بتائی تھی کہ فکری سچائی کو صداقت کہتے ہیں، اگر آپ کی فکر پاک ہے تو اس کو صداقت کہتے ہیں، اگر آپ کے اعمال پاک ہیں تو اس کو امانت کہتے ہیں۔ یہی میرے پیغمبر کا فیض ہے، حضور کی پہلی پہچان ہی صادق اور امین ہے کہ فکر بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، آپ پہ اعتبار کیا جائے۔ فلسفے والے بھی یہی بات کہتے ہیں، یہ سب لوگوں کے لیے ہے، انسان کی آخری قیمت، یہ فلسفے والے کہتے ہیں کہ انسان کی جو آخری اور بڑی قیمت ہے وہ اس کا اعتبار ہے۔ آپ پہ کتنے لوگ اعتبار کرتے ہیں، یہ ہے آپ کی قیمت اصل میں۔ اپنا اپنا محاسبہ ہر کوئی کر لے کہ میرے اوپر کتنے لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر کو نہ ماننے والے بھی اعتبار تو کرتے تھے، یہی شان تھی نا، جو کلمہ نہیں بھی پڑھتے تھے امانتیں میرے پیغمبر کے پاس رکھتے تھے کیونکہ اعتبار تھا۔ بس وہ چونکہ معروف روایت تاریخ نے لکھی ہے، جو شعر ہم نے پہلے پڑھا کہ وہ غریب ادھر جا رہا تھا تو ایک مسلمان ایسے ہی ہوگا بیچارہ جس کو پورا ویژن اس کا کلیئر نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو کہاں جا رہا ہے دربار پہ، یہ تو مسلمانوں کے بزرگ ہیں، امام ہیں، تو کافر ہے، ہندو ہے، تو یہاں کیا لینے آ گیا؟ بس اس ہندو کا جواب آپ کو بتانا تھا کہ اگر اعتبار ہو تو محمد رسول اللہ کی امتی کا ایسا ہو۔ اس ہندو نے کہا مجھے نہیں پتا یار، یہ مسلمانوں کے امام ہیں، مسلمانوں کے بزرگ ہیں، میں نے تو لکھا دیکھا تھا غریب نواز، کہ یہ غریبوں کو نوازنے والا ہے، اگر لکھا ہوتا کہ یہ مسلمان نواز ہے تو میں نہ آتا۔ تو میں بھی چونکہ غریب تھا اس لیے غریب نواز کے در پہ آ گیا ہوں۔
وہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہندو ہے یہ عیسائی ہے، چونکہ مثال کیا دی تھی، جب تک تو سورج نہیں بنتا اس دین کا دائی نہیں بن سکتا۔ کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا سورج کی روشنی جب پڑتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کسی کافر کا کھیت ہے یا مسلمان کا کھیت ہے، وہ اللہ کی مخلوق پہ پڑتی ہے۔ اس لیے دائی میں اور ملا میں یہی فرق ہوتا ہے، ایک مبلغ اور دائی کی سوچ عالمگیر سوچ ہوتی ہے، اور ایک ملا کی سوچ اپنے فرقے تک ہوتی ہے، محدود سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے وہ مخلوق کا فائدہ نہیں کر پاتا، نفرتیں پھیلاتا ہے، دکھ دیتا ہے لوگوں کو، محبت نہیں دیتا۔ تو یہ غریب نواز نے اس پورے بر صغیر میں محبت تقسیم کی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا ہے کہ آج 800 سال بعد بھی اس منبر پہ بیٹھ کے ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ اس کا ذکر زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔